عافیہ میری دوست ہی نہیں کزن بھی تھی۔ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن میں اس کی کہانی اس کی زبانی لکھ رہی ہوں۔ میرا گھر شہر سے 9 کلومیٹر دور تھا۔ میٹرک کے بعد شہر میں داخلہ لینا تھا۔ میں اپنے خاندان کی پہلی لڑکی تھی جو میٹرک کے بعد تعلیم کے لیے شہر جا رہی تھی۔ والد صاحب خاندان میں واحد پڑھے لکھے شخص تھے جنہوں نے ایم اے کے بعد تعلیم ہی کا شعبہ اختیار کیا اور گورنمنٹ کالج میں پروفیسر تعینات ہوئے۔ والد صاحب کی بڑی خواہش تھی کہ ان کی اولاد اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو، چنانچہ تایا، چچا اور خاندان والوں کی شدید مخالفت کے باوجود میرا داخلہ نزدیکی شہر کے ڈگری کالج میں ہوا۔ یوں میں نے اپنا تعلیمی سفر شہر سے شروع کیا۔ والد صاحب روزانہ موٹر سائیکل پر کالج پہنچانے جاتے تھے۔ گاؤں کی رہنے والی تھی، لہٰذا بہت گھبرائی ہوئی تھی کہ شہر کی لڑکیاں کہیں مجھے تنگ نہ کریں یا مذاق نہ بنائیں، لیکن آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو گیا۔ کالج کی زندگی بہت خوبصورت تھی۔ میرا دل جلد ہی یہاں لگ گیا اور پڑھائی کا شوق دن بدن بڑھنے لگا۔ ابو میری تعلیمی کارکردگی سے مطمئن تھے، باخوشی مجھ کو چھوڑنے اور لینے آتے۔ گاؤں سے شہر روز آنا جانا بہت مشکل امر تھا۔ ابو کو اپنی ڈیوٹی پر بھی جانا ہوتا تھا، تبھی انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ عافیہ کی رہائش کا بندوبست شہر میں کر دیا جائے، جہاں میری ایک پھوپھی کا گھر تھا۔ ان سے بات ہو گئی اور میں شہر میں اپنی پھوپھی کے پاس رہنے لگی۔ ایف اے کے بعد والد صاحب نے سوچا کہ مجھے پی ٹی سی کر لینی چاہیے، جس کے لیے شہر سے 30 کلومیٹر دور ایک دوسرے شہر میں داخلہ لینا تھا۔ یہ کورس ٹیچر کی ملازمت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ گاؤں سے نزدیکی شہر کے بعد اب نسبتاً بڑے شہر میں داخلہ لینا زیادہ دشواری بات تھی۔ یہ میری زندگی کا ایک بہت بڑا امتحان تھا، مگر میں نے اس چیلنج کو بھی قبول کر لیا۔ اب صبح کالج جاتی اور شام کو پی ٹی سی کے لیے روزانہ 30 کلومیٹر مزید سفر اختیار کرتی۔ محنت کا یہ عالم تھا کہ رات بھر پڑھتی تھی، چنانچہ خواہش ہوتی کہ نمبر بہت اچھے آئیں۔ دن رات محنت کر کے تھک جاتی، تب کبھی کبھی یہ بھی سوچتی تھی کہ تعلیم کا یہ سلسلہ چھوڑ کر واپس گھر چلی جاؤں۔ گاؤں میں جہاں آرام اور سکون تھا، وہاں دن رات کا سفر میرے لیے عذاب سے کم نہ تھا، کیونکہ ہمارے علاقے میں سال کے 9 ماہ شدید گرمی پڑتی اور سفری سہولیات بھی ان دنوں بہت کم تھیں۔ تاہم پھر یہ خیال آ جاتا تھا کہ میں نے تعلیم کو خیر بات کہہ دیا تو والدین کے خواب ٹوٹ جائیں گے۔ والدین کی محبت کی بدولت میری محنت جاری رہی۔ میں نے دونوں امتحانات پاس کر لیے، بی اے کر لیا اور پی ٹی سی بھی کر لی۔ جس روز ابو رزلٹ کارڈ لے کر آئے، خوشی میں اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر گئی کہ یہ اسی کے کرم سے ممکن ہو سکا، ورنہ ایک دیہات کی لڑکی کا گریجویشن کر لینا جو یہ شعر لانے کے برابر تھا۔ اسی دوران اخبار میں ٹیچرز کی اسامیوں کا اشتہار آیا۔ والد صاحب نے میری درخواست بھجوا دی اور چند دنوں بعد میں اپنے گاؤں کے قریب پرائمری اسکول میں ٹیچر لگ گئی۔ خاندان والے میری ملازمت سے خوش نہیں تھے، مگر والدین پھولے نہ سماتے تھے، کیونکہ والد صاحب نے مجھ کو تعلیم یافتہ اس لیے کیا تھا کہ میں اپنے دیہات کی ان پڑھ لڑکیوں کو تعلیم دے سکوں، جبکہ یہاں عموماً دیہاتیوں میں اسکولوں کی یہ حالت تھی کہ گورنمنٹ کی طرف سے اسکول تو قائم کر دیا جاتا تھا، مگر دور دراز دیہاتی علاقوں میں پڑھانے شہر سے استانیاں نہیں آتی تھیں۔ تب یہ اسکول بند پڑے رہتے تھے یا پھر گھوسٹ اسکول بن جاتے تھے۔ میری تعیناتی اسکول میں پڑا ہوا تالا کھل گیا۔ کچھ لڑکیاں بھی داخل ہو گئیں۔ چونکہ استانی میں خود تھی، لہٰذا خاندان والوں نے مجھ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی بچیوں کو بھی اسکول بھیجنا شروع کر دیا۔ اس طرح جو مخالفت تھی وہی مستفید ہونے لگے۔ یہ ایک بڑی تبدیلی میری وجہ سے خاندان میں اور دیہات میں آ گئی۔ بچیوں کے لیے تعلیم کا حصول ممکن ہوا، اسکول کا دروازہ کھل گیا اور دیہاتی زندگی میں تبدیلی کی پہلی اینٹ رکھ دی گئی۔ اس کامیابی کا سہرا والد صاحب کے سر پر گیا اور میں روشن امیدوں میں بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہوئی۔ اب میں طالب علم نہیں تھی، خود استاد تھی۔ جب پہلی تنخواہ ہاتھ میں آئی، خود کو خوش قسمت تصور کیا۔ منت مانی تھی کہ تنخواہ ملے گی تو ہر ماہ اس کا کچھ حصہ غریبوں کے لیے مختص کروں گی، لہٰذا ایسا ہی کیا۔ اس رقم سے میں نہایت غریب دیہاتی لڑکیوں کی تعلیمی اخراجات ادا کر دیا کرتی تھی۔ مثلاً کسی کو پینسل، کاپی، تختی یا سلیٹ کی ضرورت ہوتی تو میں لے دیتی۔ شہر والے اس بات کا ادراک نہیں کر سکتے کہ دیہات میں رہنے والے محنت کشوں کے بچے ان چیزوں سے محروم ہونے کے باعث تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ والدین یہ معمولی اشیاء خریدنے کی بھی استطاعت نہیں رکھتے۔ تعلیم یافتہ ہونے کے بعد میں نے استانی بننے کے فوائد دیکھے۔ یہاں مجھے ہر شخص عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا اور تمام چھوٹے بچے اور بچیاں مس کہہ کر پکارتی تھیں۔
تب مجھ کو بہت زیادہ خوشی ہوتی تھی۔ رفتہ رفتہ سارے دیہات میں میری اچھی شہرت پھیل گئی۔ دیہاتی عورتیں مجھ سے اپنے بچوں کے بارے میں پوچھنے آنے لگیں۔ میں نے یہ تہیہ کر لیا کہ اس علاقے میں تعلیم عام کرنی ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک اپنے بچوں کو اسکول میں داخل نہیں کرایا تھا، میں ان کے گھروں کو جاتی اور قائل کرنے کی کوشش کرتی کہ وہ اپنے بچوں کو اسکول میں داخل کروائیں۔ بہت سے گھرانوں نے میری بات سنی اور لڑکیاں اسکول میں داخل کرا دیں۔ یہ میری ایک بہت بڑی کامیابی تھی اور اس عمل کو میں عبادت سمجھ کر کرتی تھی۔ یوں روز بروز میرے اسکول میں طالبات کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہونے لگا۔ محکمہ تعلیم والوں نے میری اچھی کارکردگی کی اطلاعات پہنچتی رہتی تھیں۔ یوں تمام علاقے میں میرے اسکول کو سب سے زیادہ فوقیت ملنے لگی، جو میری اچھی نیت کا ثمر تھا۔ وقت گزرتے دیر نہیں لگتی، سو اب والدین میری شادی کے بارے میں سوچنے لگے۔ اس دوران ماموں جان اپنے بیٹے ایاز کے لیے میرا رشتہ لے کر آئے۔ اماں اس رشتے پر بہت خوش تھیں کہ ان کے خیال میں کہ میں اپنے ماموں کے گھر جا رہی ہوں اور اپنے ہی اپنوں کا زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ اماں کا خیال تھا کہ ماموں میرا بہت خیال رکھیں گے، بس انہوں نے فوراً ہاں کر دی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ میرے لیے آگے کتنے مسائل پیدا ہوں گے۔ میں آئندہ کی مسائل سے بے خبر اس رشتے پر خوش ہو گئی۔ میرے 3 بھائی اور ایک بہن تھی جو مجھ سے چھوٹے تھے۔ ماموں جان کی 4 بیٹیاں تھیں اور 2 بیٹے تھے۔ ہم کو خبر نہ تھی کہ وہ میرا رشتہ اس خیال سے لے رہے ہیں تاکہ بعد میں اپنی بیٹیوں کی شادیاں میرے بھائی سے کرا سکیں۔ بری اور زیورات دیکھ کر اماں پھولی نہ سماتی تھیں۔ ماموں جان والوں نے مجھ کو بہت سا زیور چڑھایا، پھر رخصتی ہو گئی، لیکن شادی کے 3 دن بعد سسرال والوں نے میرا سارا زیور واپس لے لیا۔ ایاز نے کہا کہ یہ زیور میری بہنوں کا ہے، انہوں نے وقتی طور پر تم کو پہنایا تھا، لہٰذا یہ ان کو واپس کرنا ہے، میں بعد میں تم کو زیور بنوا کر دوں گا۔ یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی، دکھ بھی ہوا کہ سگے ماموں ایسا کیسے کر سکتے ہیں۔ 1 ہفتہ گزرا تو میرے دولہے نے کہا کہ اپنے والدین کو جا کر کہو کہ وہ تمہارے بھائیوں کے لیے میری بہنوں کے لیے رشتہ لیں، تبھی تم کو زیور ملے گا۔ امی ابو سے یہ بات کہی تو وہ گمسم ہو گئے اور کہا کہ ایسا کیسے ممکن ہے۔ گھر آئی تو شوہر نے جواب مانگا، ماموں بھی موجود تھے۔ میں نے والدین کا جواب بتا دیا۔ ماموں غصے میں آپے سے باہر ہو گئے اور میرے والدین کو گالیاں دینے لگے۔ ماں باپ کو کوئی گالیاں دے تو دل پر کیا گزرتی ہے؟ میرے دل پر بھی قیامت گزر گئی، مگر ماموں بڑے تھے، ان کو کوئی جواب نہیں دے سکتی تھی۔ چپکے آنسو بہا کر خاموش ہو گئی۔ مگر اس کے بعد میری زندگی میں تکالیف بڑھ گئیں اور ایک معصوم لڑکی پر جو اپنا گھر چھوڑ کر سسرال آئی تھی، اس پر طرح طرح کے مظالم ڈھانے لگے۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی اس قدر مشکل ہو جائے گی۔ پھر میکے سے دور رکھنے کو میرا تبادلہ سسرال والوں نے اگلے گاؤں کے قریبی اسکول میں کرا دیا۔ شادی کے 3 ماہ بعد میں امید سے ہو گئی۔ ساس کو اس خبر سے ذرا برابر بھی خوشی نہ تھی، کیونکہ ساس سسر چاہتے تھے کہ جلد از جلد ان کی بیٹیوں کی شادیاں میرے بھائیوں کے ساتھ ہو جائیں۔ بے شک ہمارے ہاں رواج تھا، رشتے اپنوں میں کرتے تھے، اور دور دور تک میری نندوں کے لیے اپنوں میں رشتے نہ تھے۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا ماموں ممانی کا، جس کا درد وہی سمجھتے تھے۔ میرے والدین بھی یقیناً اس مسئلے کو سنجیدگی سے لیتے اگر ماموں ممانی اور میرے خاوند کا رویہ میرے ساتھ اچھا ہوتا، لیکن ابو اب یہی کہتے تھے کہ بیٹی، جب سسرال والوں کا تم سے رویہ اتنا برا ہے تو ہم لوگ ان سے مزید رشتہ داری کیوں بڑھائیں؟ پھر ان لوگوں کو پہلے سے یہ بات طے کرنی چاہیے تھی کہ عافیہ سے رشتہ ہم وٹے سٹے کے عوض کر رہے ہیں۔ رشتہ مانگتے وقت تو انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی تھی، اب تم کو تنگ کر رہے ہیں، اس طرح تو رشتے نہیں کیے جاتے۔ میں نے ابو کی یہ باتیں ایاز کی گوش گزار کر دیں، اور جب انہوں نے اپنے والدین کو بتایا کہ میری بیوی کے والدین ایسا کہتے ہیں تو گھر میں ایک طوفان آ گیا۔ انہوں نے ایاز سے کہا کہ تم ایسا کرو کہ عافیہ کو گھر سے نکال دو، تب دیکھنا خود بخود ان کے مزاج ٹھکانے آ جائیں گے۔ ایاز نے اپنے والدین کا حکم پر فوراً عمل کیا، اور جو ہی میں اسکول سے پڑھا کر گھر آئی، انہوں نے مجھ کو موٹر سائیکل پہ بٹھایا اور میرے والدین کے گھر پہنچا دیا، جاتے ہوئے کہا کہ اب میں تم کو لینے ہرگز نہیں آؤں گا۔ یہ بات اپنے ماں باپ کو بتا دینا۔ والد صاحب نے تسلی دی کہ گھبراؤ نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس تسلی کے باوجود میرا دل بیٹھا جاتا تھا اور میں سارا دن روتی رہتی تھی۔ میکے میں پہلی بچی نے جنم لیا۔ ابو نے ایاز اور ان کے گھر والوں کو اطلاع کی، لیکن کوئی نہیں آیا۔ اماں نے میری بہت خدمت کی۔ میری بیٹی کا نام والد صاحب نے رکھا۔ اس کے بعد بھی کئی بار سسرال والوں کو پیغام بھیجا، لیکن وہ لوگ بچی دیکھنے بھی نہیں آئے۔ 2 ماہ بعد میرے ایک استاد ہمارے گھر آئے۔ یہ مجھ کو BA میں پڑھایا کرتے تھے۔ والد صاحب نے تمام واقعہ حنیف صاحب کے گوش گزار کر دیا۔
میرے خاوند کے بھی وہ استاد رہ چکے تھے اور ابو کے دوست بھی تھے۔ حنیف صاحب کو سمجھانے پر ایاز ہمارے گھر آ گئے۔ خاوند کے آنے پر میں بہت زیادہ خوش تھی۔ اپنا تمام سامان اور بیٹی کو تیار کر کے والد صاحب سے شوہر کے ساتھ جانے کی اجازت طلب کی۔ انہوں نے نہیں روکا اور میں خاوند کے ساتھ گھر آ گئی۔ گھر آ کر محسوس کیا کہ ساس، سسر، نندیں، دیور کوئی بھی میرے لوٹ آنے پر خوش نہیں تھا۔ وہ پہلے کی ہی طرح ناراض اور مجھے اذیت دینے کی خواہش رکھتے تھے۔ گھر آنے کی خوشی خاک میں مل گئی کیونکہ میری بیٹی کو کسی نے نہیں اٹھایا، حالانکہ یہ ان کے گھرانے کی پہلی خوشی تھی۔ مگر دیہات والوں کا شاید یہ رواج ہو کہ بیٹی کی پیدائش پر خوشی کا اظہار نہیں کرتے بلکہ منہ بنا لیتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا، سسرال والوں میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ آئے دن میرے جہیز کی کوئی چیز چوری ہو جاتی، حتیٰ کہ میرے زیور جو ابو نے دیے تھے وہ بھی ان لوگوں نے چوری کر لیے۔ والدین کو نہ بتایا کہ انہوں نے زیور چرا لیے ہیں۔ اچھے دنوں کی امید پر زندگی کے دن گزارنے لگی۔ سوچتی تھی کہ کبھی تو ان کے ذہنوں میں تبدیلی آئے گی۔ دوسری بار جب میں امید سے ہوئی تو گھر کا تمام کام نہیں کر پا رہی تھی۔ اسکول کی ڈیوٹی کے بعد تھکن ہو جاتی تو تھوڑی دیر آرام کی ضرورت محسوس ہوتی، جبکہ گھر آتے ہی کام میں جتنا پڑتا تھا، کیونکہ گھر کا سارا کام جوں کا توں پڑا ہوا ہوتا۔ بہو آئے گی تو وہی کرے گی۔ ممانی بیٹیوں سے کوئی کام نہ کرواتی۔ اتنے بڑے گھر کی صفائی، برتن، ڈھیروں روٹیاں، سب کام مجھ کو ہی کرنے پڑتے تھے۔ میں تکلیف محسوس کرنے لگی کیونکہ پورے دنوں سے تھی۔ مجھے میٹرنٹی لیو تو مل گئی مگر گھر کے کام سے نجات نہ ملی۔ مجبوراً امی ابو مجھے گھر لے آئے۔ دوسرے بچے کی پیدائش سے کچھ دن قبل جب کام نہ کر سکی تو خاوند نے مجھے مارنا شروع کیا۔ میں نے ان کو یہی کہا کہ ایک ماں مجھ سے جھگڑا مت کریں، اس حالت میں جھگڑا برداشت نہیں کر سکتی۔ جب بچے کی پیدائش کا مرحلہ طے ہو جائے گا میں سارا کام کر دیا کروں گی۔ والدین کے ہاں ہر طرح کا آرام تھا، تھوڑی بہت ذمہ داری تھی، نوکر چاکر تھے۔ اماں مجھے کام کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتی تھیں۔ میں پھر بھی افسردہ تھی۔ مجھے روتے پا کر ماں گلے سے لگا لیتی اور تسلیاں دیتی، کہتی خبر ہوتی کہ اپنے اتنے سنگ دل ہوتے ہیں تو کبھی تیری شادی بھائی کے بیٹے سے نہ کرتی۔ میکے میں ہی دوسری بیٹی نے جنم لیا۔ اب اور زیادہ پریشان ہو گئی کہ اس بار بیٹے کی خواہش کی تھی۔ ساس سسر صرف اسی صورت مجھ پر مہربان ہو سکتے تھے۔ شوہر کو بھی بیٹے کی ہی چاہ تھی، لہٰذا اس مرتبہ بھی ایاز بیٹی کو دیکھنے نہیں آئے۔ اب میں بہت فکر مند تھی کہ یا اللہ آگے کیا ہوگا، ان کا ایسا رویہ کب تک برداشت کروں گی۔ میری تنخواہ بھی ساری ایاز خود لے لیتے تھے اور میرا ذاتی خرچہ والدین مجھ کو دیا کرتے تھے، کیونکہ تنخواہ سے محروم ہونے کے بعد میں بالکل خالی ہاتھ رہ جاتی تھی۔ 2 ماہ بعد ہمارے خاندان کے کچھ بزرگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایاز اور ان کے والدین کو سمجھانا چاہیے کہ وہ عافیہ کو گھر واپس لے آئیں۔ سب لوگ مل کر ماموں کے پاس گئے، ان کو سمجھایا تمہاری 2 پوتیاں ہو گئی ہیں، اپنی اولاد کو اپنے گھر میں پلنے کی سہولت دو، یہی اچھا ہے۔ مجبوراً برادری کے دباؤ میں آ کر وہ مجھے لے گئے۔ گھر واپس آ کر اپنی بچیوں کے مستقبل کی خاطر میں نے سسرال والوں کی بہت زیادہ خدمت کی، لیکن انہوں نے پھر بھی مجھے پیار نہ دیا۔ سب خاندان والوں نے بچے کی پیدائش پر مبارکباد دی، لیکن ان لوگوں نے میری اس خوشی میں شراکت نہ کی۔ تبھی یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ میں چاہے جو مرضی کر لوں، سسرال والے کبھی مجھے تسلیم نہیں کریں گے، چاہے اپنے بھائیوں سے اپنی نندوں کے رشتے کیوں نہ کروا دوں۔ یہ مجھ سے نفرت کرتے رہیں گے، بلکہ اس صورت میں اور مسائل بڑھ جائیں گے۔ اس بارے میں ابو کا موقف بالکل صحیح تھا کہ اگر ان لوگوں نے ہمارے ساتھ رشتے کرنے ہیں تو کم از کم ہماری بیٹی سے تو تعلق بہتر رکھیں، ورنہ مزید رشتے جوڑنے سے بھی ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، پھر پھنسنے کا فائدہ نہیں۔ والد صاحب نے ایک روز ماموں جان پر اپنے اس موقف کو بالکل واضح کر دیا کہ وہ اب مزید کوئی رشتہ داری بڑھانا نہیں چاہتے۔ اس پر جو رد عمل ہوا اس میں بہت زیادہ میں متاثر ہوئی۔ خاوند نے اپنے باپ کے کہنے پر مجھ کو گھر سے نکال دیا، یہ کہہ کر کہ اگر میری بہنوں کے رشتے بھلے نہیں ہیں تو ہم اس کی بیٹی کو کیوں رکھیں۔ یہاں تک ظلم کی حد کر دی کہ میری دودھ پیتی بچی بھی چھین لی۔ ایک ماں سے اس کی چھوٹی سی معصوم بچی چھین لی جائے تو دل کی کیا حالت ہوگی۔ مجھ پر بھی جو رد عمل ہوا اس سے شدید میں متاثر ہوئی، سخت بیمار پڑ گئی۔ پہلے صرف ابو جان اس معاملے پر بولتے تھے، اس بار بھائیوں پر بھی بہت برا اثر ہوا۔ غصے ہوئے، بھائیوں کے غصے سے میں ڈرتی تھی۔ مجھ کو میرا گھر ٹوٹتا دکھائی دے رہا تھا، تاہم میں نے طلاق لینے سے انکار کر دیا۔ 2 سال ایسے ہی میکے بیٹھی رہی۔ محکمہ تعلیم کے ایک آفیسر جو ابو کے دوست تھے وہ میرے خاوند کو ابو کے پاس لے آئے۔
کیونکہ ایاز بھی محکمہ تعلیم میں ملازم تھے۔ ایاز کو مجھے دوبارہ گھر لے جانا پڑا۔ اس بار میں نے اپنے خاوند سے کہا کہ تم جو ظلم مجھ پر کر رہے ہو، اگر میں مر گئی تو میرے مرنے کے بعد ضرور تم کو احساس ہوگا۔ کہنے لگا، پہلے مر کر تو دکھاؤ، پھر ہم احساس بھی کر لیں گے۔ ساس سسر مجھ سے کلام نہیں کرتے تھے اور نندیں صرف مجھے ستانے کو پیدا ہوئی تھیں۔ ان کے نفرت بھرے سلوک سے میں روتی رہتی۔ خدا جانے یہ مجھ کو کیوں اتنی بڑی سزا دے رہے تھے اور کس بات کی، سمجھ نہ پاتی۔ تیسری بار امید سے ہو گئی تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ اب بیٹی ہوئی تو واپس میکے جاؤ گی، ہم کو ہر حال میں بیٹا چاہیے۔ میں نے جتنے پیسے میکے میں جمع کیے تھے ان سے اپنے خاوند کو کار لے کر دی، فریج اور ٹی وی، گھر کی ہر چیز بنائی، کیونکہ والد صاحب اور بھائی بطور جیب خرچ مجھ کو کافی رقم دیتے تھے۔ میکے میں 2 سال رہی تھی، وہ تنخواہ بھی جمع کی تھی۔ سوچتی تھی کہ اس طرح شوہر احسان مند ہوں گے تو مجھ سے محبت کریں گے، میرا خیال رکھیں گے اور سسرال والوں سے جو ذہنی اذیت ملتی ہے کم ہو جائے گی۔ شادی کے 8 برسوں بعد ایاز میں کچھ تبدیلی آئی اور وہ میرا خیال رکھنے لگے، مگر ان کے والدین کا رویہ وہی رہا۔ وہ ایاز کو کہتے تھے کہ الٹرا ساؤنڈ کرواؤ، پتہ چلے کہ اس بار بیٹا یا بیٹی آنے والا ہے، تاکہ ہم اسی حساب سے تیاری کریں۔ ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی میں، مگر خاوند نے زبردستی مجھے اس امر پر مجبور کیا۔ میں نے الٹرا ساؤنڈ کروایا تو لیڈی ڈاکٹر نے بتایا کہ اس بار بھی بیٹی پیدا ہوگی۔ یہ خبر دھماکے سے کم نہ تھی، کیونکہ اس طرح تو میری دنیا اجڑ سکتی تھی۔ میں نے منع کیا اپنے والدین کو مت بتاؤ، مگر ایاز نے والدین کو بتا دیا کہ تیسری بیٹی آنے والی ہے۔ وہ لوگ اتنے ناخوش ہوئے کہ ان کے چہرے دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ اس مرتبہ میں نے زندگی ہار دینی ہے۔ ہر وقت افسردہ رہنے لگی۔ امی ابو نے شہر کے اچھے ہسپتال میں نام لکھوا دیا تھا اور تمام خرچہ بھی میرے خاوند کو دے دیا کہ وقت پیدائش پر دیہات کی جاہل دائی کی خدمات حاصل کرنے کی بجائے ہماری بیٹی کو شہر کے ہسپتال لے جانا، اور رقم کی مزید ضرورت ہو تو ہم دیں گے، مگر اس وقت کوتاہی مت کرنا۔ ایاز نے اس وقت وعدہ تو کر لیا، مگر جب وقت ولادت قریب آیا تو ساس سسر نے اجازت نہ دی اور کہا کہ بچے کی ولادت گھر پر ہی کرائیں گے۔ اس وقت عافیت بےحد فکر مند تھی۔ اس نے یہ سارا حال مجھے بتایا تھا اور کہا تھا کہ سلیمہ اب بتاؤ میں کیا کروں، یہ لوگ تو کسی صورت مجھ کو ہسپتال لے جانے کو تیار نہیں ہیں، جبکہ میں اندر سے خود بہت کمزور محسوس کر رہی ہوں۔ ان دنوں میں بھی اس کے ساتھ اسکول میں بطور ٹیچر فرائض انجام دے رہی تھی۔ عافیہ میٹرنٹی لیو پر گئی ہوئی تھی۔ میں پہلی بار اس کے گھر ملنے گئی، اس کو تسلی دی، عافیہ فکر مت کرو، میں تمہاری امی کے پاس آج ہی جاتی ہوں تاکہ وہ یہاں آ جائیں۔ افسوس اس روز میں وہاں نہ جا سکی، کیونکہ عافیہ کے والدین کا گھر دوسرے گاؤں میں تھا اور ابو کی موٹر سائیکل خراب تھی۔ تب سوچا کہ کل جاؤں گی، مگر کل کی نوبت نہ آئی، کیونکہ اسی رات ہمارے گھر اطلاع آ گئی کہ رات 12 بجے بچی کو جنم دیتے ہوئے عافیہ چل بسی۔ یہ افسوسناک خبر ایسی تھی کہ دل دھک سے رہ گیا۔ میری پیاری سہیلی جو کل تک میرے ساتھ اسکول میں پڑھا رہی تھی، وہ آج اس دنیا میں نہ رہی تھی۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس رات جب عافیہ بہت تکلیف میں تھی، بار بار کہہ رہی تھی کہ مجھے ہسپتال لے چلو یا امی کو بلاؤ۔ اس کے خاوند اور ساس نے کہا کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، ہسپتال جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہانہ کیا، گاؤں سے شہر جانے کی سڑک اکھڑی ہے، راستہ بہت خراب ہے، ہسپتال جانے تک تم پر قیامت بیت جائے گی، لہٰذا گھر پر اچھی دیا لے آتے ہیں۔ بیٹی ہونی ہے، کون سا بیٹا ہو رہا ہے جو ہسپتال جائیں۔ خدا جانے اس پر کیا بیتی کہ وہ اور اس کی نومولود بچی زندگی کی بازی ہار گئیں۔ سنا ہے کہ اناڑی قسم کی دایا نے کوئی غلط انجیکشن لگا دیا تھا، جس کے رد عمل سے عافیہ کی موت کا سانحہ رونما ہوا۔ اگر وہ انجیکشن نہ لگتا تو عافیہ بچ سکتی تھی۔ خدا کو علم کہ کیا ہوتا ہے، مگر اس بات کا افسوس سبھی کو تھا کہ کاش عافیہ کا شوہر اسے ہسپتال لے جاتا یا اس کے والدین اور بھائیوں کو بلا لیتے، وہی اسے ہسپتال لے جاتے تو شاید وہ زندگی کی بازی نہ ہارتی۔ موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر کوشش تو انسان کی ہوتی ہے۔ بار بار عافیہ کی امی رو رو کر ہم سب سے یہی کہتی تھی کہ جب ہم ان کے پاس اپنی سہیلی کی تعزیت کو گئے تو ان کی حالت بہت خراب تھی۔ آج بھی ان کی وہی حالت ہے، حالانکہ عافیہ کو فوت ہوئے کئی سال ہو گئے ہیں، مگر ماں کب اپنی بیٹی کو بھلا سکتی ہے۔ ان کا تو بس یہ کہنا ہے کہ جیسا نصیب میری بیٹی کا نکلا، خدا کرے کسی کی بیٹی کا نہ ہو۔ اور مجھے عافیہ کا یہ فقرہ یاد آتا ہے کہ سلیمہ، میں نے عہد کیا ہے جب تک اپنے گاؤں کی تمام بچیوں کو زیور تعلیم سے آراستہ نہ کر لوں گی، سکون سے نہیں مروں گی، سکون کی نیند بھی نہیں سوؤں گی۔ دیکھو وہ آج شہر خاموشہ میں کتنی سکون کی نیند سو رہی ہے، جبکہ اس کی بچیاں صرف پرائمری پاس کر سکی ہیں۔ ان کے دادا اور دادی جان نے ان کو 5ویں کے بعد پڑھنے ہی نہیں دیا اور اسکول سے اٹھا لیا ہے۔
سچ ہے جو لوگ سچا عزم اور ولولہ رکھتے ہیں دنیا ان کو جینے نہیں دیتی۔